سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اچھا کیوں ہوتے ہیں بچے اسٹنٹڈ؟ 42% ہماری جو خواتین ہیں زچگی کی عمر کی بٹوین دی ایجز آف 15 and 49 ان کی آئرن ڈیفیشنسی ہے۔ تھوڑا سا گوشت اور کھا لیں، کچھ پالک شالک کھا لیں، کچھ گولی کھا لیں تو صحیح ہو سکتی ہے۔ جو خاتون آئرن ڈیفیشنٹ ہوگی اس کا بچہ جو ہے وہ کم ویٹ کا پیدا ہوگا، بچہ کم ویٹ کا پیدا ہوگا تو وہ آلریڈی اسٹنٹڈ ہونے کا اس کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ سندھ کے اندر یہ اسٹڈی بتا رہا ہوں کہ اور I'm sure کہ پورے پاکستان میں اپلائی کرتی ہے کہ جس ڈسٹرکٹ میں پانی گندا ہوتا ہے وہاں پہ اسٹنٹنگ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب پانی گندا ہوتا ہے وہاں پہ بچوں کو ڈائریا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بچے اتنے ایج پہ ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ڈائریا ہو جائے وہ اسٹنٹنگ کے اس میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ ہم 75 سال کے بعد ہم نے اس قوم کو بھوک سے آزاد نہیں کیا، اس قوم کو پیاس سے آزاد نہیں کیا، اس قوم کو جہالت سے آزاد نہیں کیا۔ جس ڈسٹرکٹ میں پانی گندا ہوتا ہے وہاں پہ اسٹنٹنگ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب پانی گندا ہوتا ہے وہاں پہ بچوں کو ڈائریا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بچے اتنے ایج پہ ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ڈائریا ہو جائے وہ اسٹنٹنگ کے اس میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ ہم 75 سال کے بعد ہم نے اس قوم کو بھوک سے آزاد نہیں کیا، اس قوم کو پیاس سے آزاد نہیں کیا، اس قوم کو جہالت سے آزاد نہیں کیا۔ تو آج جو اکنامک کرائسس ہے نا وہ تو ہمارا کرائسس ہے۔ تو یہ پاکستان کے 10% لوگوں کا کرائسس ہے کہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں اور جن کو پیٹرول مہنگا لگ رہا ہے اور جو مطلب گھی اور تیل استعمال کرتے ہیں اور جن کو گھی اور تیل مہنگا لگ رہا ہے اور یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا کرائسس ہے۔ وہ تو بیچارہ جو سندھ کے گاؤں میں یا بلوچستان کے گاؤں میں یا پنجاب کے گاؤں میں یا کے پی کے گاؤں میں جو بچہ رہ رہا ہے وہ تو 75 سال سے کرائسس میں ہے۔ اس کی تو 75 سال جس کی 20,000 25,000 روپے والدین کی انکم ہو وہ تو بیچارہ ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو ویسے ہی غریب۔ پہلی مرتبہ آپ لوگ بھی غریب ہوئے تو ذرا آپ لوگوں کو پیٹ میں درد ہونے لگا ہے۔ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تبھی پھر یو گائز کال کے یار مفتاح اسماعیل سے بات سنتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ ان کا تو حل کرو جو 75 سال سے وہاں غربت میں بیٹھے ہوئے۔ سو اینی وے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس از ناٹ ون ڈیز پالیسی، یہ 75 سال سے ہماری یہ غلط پالیسی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ہے۔ میں اس کو آخری وہ کر کے پھر میں آپ کو سولوشنز کی طرف آتا ہوں۔ یہ بھی میں لکھ چکا ہوں بات، آپ لوگ اللہ نے چاہا تو پڑھ چکے ہوں گے کہ ہندوستان میں اس سال میں $150 ارب کا آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہوگا۔ ہم 2 یا 3 بلین ڈالرز کا آئی ٹی کا ایکسپورٹ کریں گے، حالانکہ ہمارے بچے وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اس پہ انڈیپینڈنٹلی، لیکن وہ اسٹرکچرڈ کام نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا بچہ جو ایوریج پہ جو بیچارہ کام کر رہا ہے نا، اس نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے 3 مہینے کا ڈپلوما لیا ہوا ہے۔ میٹرک انٹر جہاں سے بھی اس نے کر لیا، اس نے 3 مہینے کا یہ ڈپلوما لیا اور اب نوکری کر رہا ہے، فری لانسنگ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے تو وہ اس حساب سے پیسے کما رہا ہے۔ ہم نے جب پاکستان بنایا تو پہلے 11 سالوں میں ہم نے 7 وزرائے اعظم چینج کرے، غلام محمد صاحب کو، اور اس کے بعد بڑا شوق تھا ہر روز وزیر اعظم چینج کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے وہ پلانٹ جوڈیشری ہوتی تھی جسٹس منیر کی جو روح زندہ، اور جسٹس منیر صاحب لگتا تھا وہ ایوب خان مارشل اللہ لے آئے، اسکندر مرزا صاحب نے مارشل اللہ لے آئے یا جو بھی ہوا۔ تو ہم نے جب 7 وزیر اعظم 11 سال میں چینج کیے تو ہندوستان نے پہلے 10 سالوں میں 5 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی بنائے ہیں، which is one of the best undergraduate education۔ ریسرچ اچھی نہیں کرتے لیکن انڈر گریجویٹ ایجوکیشن اس سے اچھا شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے۔ آج ہندوستان میں 23 کیمپسز ہیں آئی آئی ٹی کے گریجویٹ جو ہے وہ گوگل کے، مائکروسافٹ کے، جملہ کمپنیوں کے صدور ہیں۔ کچھ نہ کچھ پڑھائی کر کے وہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ جب انہوں نے 1991 کے اندر نرسمہا راؤ صاحب کی قیادت میں، منموہن سنگھ صاحب جو وزیر خزانہ تھے، جب انہوں نے پالیسی چینج کری تو ان کے پاس ایک ایجوکیشن بیس تھا جس کو جا کے وہ آگے لے کر چل گئے۔ ہم نے بھی یہاں اکنامک لبرلائزیشن لے کے آیا لیکن پھر ہم نے پاگل ہونا بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا، لیکن ہمارے پاس تو کوئی بیس ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایوریج بچہ جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دی ایوریج پاکستانی چائلڈ از ایکچولی گیٹنگ 27 points in math and 31 points in science out of 100۔ یہ آغا خان نے ابھی پورے پاکستان بھر میں ٹیسٹ کیا ہے۔ This includes not just public schools but also private schools۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسکول کو پرائیویٹائز کر دیں اور گورنمنٹ کو کہیں کہ اس کو واؤچر دیں بچے کو۔ تو اب یہاں پہ پھنس گئے، اب ہم کس طرح نکلیں گے اس بابر سے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ہمارا ریکارڈ ہے، سب سے زیادہ دنیا میں بچے ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہم سے 5 گنا زیادہ پاپولیشن ہے۔ نمبر 2 چائنا میں ہونے چاہیے کیونکہ ان کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ، لیکن ہم نمبر 2 انہوں نے ٹائی کرتے ہیں میرے خیال سے۔ پاکستان میں 55 لاکھ بچے which is more than Faisalabad and Rawalpindi combined. 55 lakh kids, every baby every year.
نہ آپ زمین اور بنا رہے ہیں اور نہ آپ ایگریکلچر اناج اور اگا سکیں گے. آپ کے پاس آلریڈی اتنا اناج نہیں ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ 55 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں, اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ کب آپ نے پاپولیشن پلاننگ کے اندر پاکستان میں توجہ دی ہے؟ یہاں اسلام خطرے میں آ جاتا ہے اگر آپ پاپولیشن پلاننگ کی بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش بھی ایک مسلمان معاشرہ ہے, حد سے بڑا اجتماع کرتے ہیں وہ لوگ, ہم سے بڑا اجتماع کرتے ہیں وہ لوگ. ٹونیزیا بھی اسلامک معاشرہ ہے, ایجپٹ بھی اسلامک معاشرہ ہے. ادھر سب نے پاپولیشن پلاننگ کر لی ہے, ہم نے پاپولیشن پلاننگ نہیں کری. آپ پاکستان, ایوریج پاکستان کے اندر ایوریج پاکستانی وومن ہیز 2 times as many children as a بنگلہ دیشی اور انڈین وومن and 3 times as many children as a سری لنکن وومن. اگر پچھلے 15 سال کے اندر ہم صرف بنگلہ دیش جتنی اپنی فرٹیلیٹی ریٹ کر لیتے نا, تو آج پچھلے 10 سالوں میں تو آج 15% سے ہماری پر کیپیٹا جی ڈی پی زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہم مطلب یہ بنگلہ دیش کوئی سپر سٹار نہیں ہے, ہندوستان کوئی سپر سٹار نہیں ہے. بنگلہ دیش سیریسلی کرپٹ اتھارٹیرین گورنمنٹ, لیکن وہ مطلب 2 چیزیں کرتے ہیں, عورتوں کو تعلیم دیتے ہیں اور تھوڑی سی پاپولیشن پلاننگ کر لیتے ہیں. دیٹس اٹ. ہم وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو بنگلہ دیش سے ہم پیچھے اس لیے رہ گئے ہیں کہ ادھر انہوں نے وہاں پہ ایکسپورٹ کیوں پڑا کہ خواتین کام کرتی ہیں آؤٹ سائڈ دا ہاؤس, اور بچیوں کو تعلیم دی ہے انہوں نے. بچوں کو تعلیم دینا still is the best investment you can make, but we don't do that. So population planning is the first thing you do. اس کے لیے آپ کو infant mortality بھی کم کرنی پڑے گی. ایک اسٹیٹسٹک میں آپ کو اور دے دیتا ہوں, just to make you think کہ کدھر ہم پاکستان پہنچ گیا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے نہیں پہنچا ہے, اب آپ لوگوں کے لیے پہنچ رہا ہے. باقی پاکستانیوں کے لیے پہنچ چکا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ لیسوتو میں مرتے ہیں ان دا فرسٹ منتھ آف برتھ. 28 دن کی عمر میں 4 ہفتے کے اندر 44 بچے مر جاتے ہیں 1000 میں سے لیسوتو میں. دیٹس دا ورسٹ ریکارڈ. فن لینڈ میں 1 مرتا ہے, ایران میں 8 مرتے ہیں, لیسوتو میں 44 بچے مر جاتے ہیں. دیٹس دا ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. دا سیکنڈ ورسٹ کے لیے ٹائی ہے ساؤتھ سوڈان اور پاکستان. ہمارے یہاں 40 بچے مر جاتے ہیں پہلے 4 ہفتے کے اندر. یہ پی ٹی آئی کے ہیلتھ منسٹر تھے ظفر مرزا صاحب, انہوں نے کچھ دنوں پہلے مضمون لکھا تھا, بہت سمجھدار اچھے آدمی ہیں. تو انہوں نے یہ مضمون لکھا تھا کہ 40 بچے آپ کے مر جاتے ہیں پہلے 4 ہفتے کے اندر. 40 پہلے 4 ہفتے میں بچہ مر گیا, اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا. He could possibly, he or she could not have made a mistake, لیکن اس کو ہم نے مارا نا. اور کمال یہ ہے کہ جو بچوں کی ساؤتھ سٹی میں پیدائش ہوتی ہے یا آغا خان میں ہوتی ہے, لاہور کے امیر علاقوں میں ہوتی ہے. اگر آپ لاہور کے اندر گلبرگ اور اسلام آباد میں F7 اور F8 کے